اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی و واقعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ تاریخ تشیع میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بے نظیر فقیہ، ایک بے نظیر عالم ہیں کہ جن کے نظریات آج تک حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ رائج ہیں، اور علماء شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ اور میں نے عرض کیا گزشتہ درسوں میں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار اس قدر گراں بہا آثار ہیں کہ اگر ہم ان آثار کا تعارف کروانا شروع کر دیں تو عزیزان محترم، یہ دروس جو ہم 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کا یہ جو درس دیتے ہیں، ایسے کئی دروس کی ضرورت ہے، یعنی ایک مسلسل کی ضرورت ہے جسے تسلسل کے ساتھ شیخ طوسی کو بیان کیا جائے، ان کے نظریات کو بیان کیا جائے، ان کی کتابوں کو بیان کیا جائے کہ کیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں نظریات کو پیش کیا ہے، انہیں تحریر کیا ہے، کیسے کیسے ابواب انہوں نے تحریر کیے ہیں، یہ سب بیان ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ شیعہ علماء نے اس قدر مکتب اہل بیت کی ترویج میں قربانیاں دی ہیں، اس قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے، اور ایسی گراں قدر شخصیات کی خدمات کو خراج تحسین پیش نہیں کرنا چاہتے۔ یہ در واقع ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کا واقعاً جو ہے وہ حساب لیا جائے گا ہم لوگوں سے، کہ ہم نے اپنے محسنوں کے احسانات کا جو ہے وہ شکریہ تک ادا نہیں کیا، ان کا بدلہ اتارنا یا ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے صرف ان کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا ہے۔ در واقع ہم شکر گزار قوم نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ، جس نے مخلوقین میں اور مخلوقات میں منعم کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اور یہ لوگ ہمارے منعم ہیں مخلوقات میں، شیخ طوسی ہو گئے، شیخ صدوق ہو گئے، مرحوم قولینی ہو گئے، ابن بابویہ ہو گئے، مفید ہو گئے، یہ سب گراں بہا شخصیات ہیں، اور ہمیں اکثر لوگوں کو معاشرے میں ان کے ناموں کا علم نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں واقعاً دلچسپی نہیں ہے اپنے قدردان محسنوں کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ بیان ہوا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات آج تک حوزہائے علمیہ میں رائج ہیں، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا زمانہ عصر غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نزدیک ترین زمانہ ہے، کہ جس میں غیبت صغریٰ گزری، اور پھر غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کے زمانے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو آپ اس دور میں دیکھیں کہ لوگوں کو یہ یقین تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور کریں گے اور عنقریب ظہور کریں گے، لہٰذا یہ تصور نہیں تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک بہت عرصہ طولانی غیبت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا علماء نے اس دور میں اس طولانی غیبت کو تو مد نظر نہیں رکھا، وگرنہ اپنے نظریات کو ہزاروں سال کے لیے بیان کرتے اور اس ٹارگٹ کو ہدف قرار دیتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نظریات کو پیش کرتے۔ لیکن جس برہے سے شیخ طوسی گزر رہے تھے وہ بھی تو غیبت ہی کا زمانہ تھا، لہٰذا شیخ طوسی نے اس زمانے میں بھی جو ہے وہ معاشرے کی مینجمنٹ اور معاشرے کی جو تدبیر ہے اس سے متعلق ان کے نظریات موجود ہیں
کہ انہی نظریات پر بعد میں آہستہ آہستہ علماء نے تحقیق کی ہے، اور آج ولایت فقیہ کی صورت میں باقاعدہ نظریہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ البتہ یہاں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا یہ وہم باطل ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کا لالچ تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ولایت فقیہ کا نظریہ ایجاد کیا، جبکہ اس سے پہلے ولایت فقیہ کا نظریہ موجود نہیں تھا۔ عزیزان محترم، ہم بیان کر چکے کہ نہیں، یہ نظریہ فقہ تشیع میں ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن اس عنوان سے موجود نہیں تھا، یعنی ولایت فقیہ کے عنوان سے موجود نہیں تھا، لیکن یہ نظریہ تھا کہ عصر غیبت میں باقاعدہ معاشرے کی مینجمنٹ، معاشرے کی تدبیر، معاشرتی امور کو انجام دینا، اسلامی احکام کو نافذ کرنا، اسلامی احکام کو اجرا کرنا، اسلامی احکام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ شروع سے آغاز اسلام سے رائج ہے، اور کسی بھی برہے میں تاریخ میں اس کو روکا نہیں گیا ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں آپ کوئی ایسا زمانہ نہیں بیان کر سکتے کہ فلاں ہجری کے فلاں سال میں علماء کا نظریہ تھا یا عوام کا نظریہ تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ طے کر کے چوم کے ایک صندوقڑے میں رکھ دیں اور بعد میں اس کو جو ہے وہ واپس نکالیں گے اور اس کو نافذ کریں گے۔ نہیں، ہر زمانے میں علماء نے باقاعدہ اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کیا ہے، اور یہ اسلامی احکام کا نفاذ یہ خود ولایت فقیہ ہے۔ اسلامی احکام کو جاری کرنا معاشرے میں یہ خود ولایت فقیہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بیان کرتا چلوں کہ دو نظریات بنیادی طور پر جو ہے اگر انسان اپنی عقل کی طرف رجوع کرے تو آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج جس دور میں ہم موجود ہیں، آج تک کے دور میں، ہر دور میں انسان کے ذہن میں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی نظم و نسق، معاشرے کی مینجمنٹ اور معاشرے پر حکومت، یہ کسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے، اور وہ حکومت کیسے ہونی چاہیے، یہ نظریہ موجود ہے۔ اور دوسرا نظریہ کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نامطلوب حکومت، یعنی جسے اسلام ایکسیپٹ نہ کرتا ہو، جس حکومت کو اسلام حکومت جائر کہتا ہو، جس حکومت کو اسلام حکومت طاغوت کہتا ہو، وہ کون سی حکومت ہے؟ پس در واقع دو نظریے ہیں، اسلام کے مطابق مطلوب حکومت کون سی ہے اور اسلام کے مطابق نامطلوب حکومت کون سی ہے، اسلام کے مطابق حکومت عادل کون سی ہے اور اسلام کے مطابق حکومت طاغوت کون سی حکومت ہے۔ یہ دو نظریات ہیں۔ ان دو سوالوں کا اگر آپ جواب تلاش کریں گے تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر جو ہے وہ حکومت اسلامیہ تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد سے ہر دور میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے جد و جہد کرنے کو اپنا فرض قرار دیں گے۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں بھی آپ اس بات کو بخوبی اور واضح طور پر مشاہدہ کریں گے کہ مطلوب حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہو تو اس کے بنیادی، کسی بھی حکومت کے بنیادی 3 ستون ہوتے ہیں۔ اللہ کی جب حاکمیت آپ بیان کرنا چاہیں گے تو وہاں پر بھی 3 بنیادی ستون ہوں گے۔ مثلا آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں تو ہمارے ملک میں بھی 3 بنیادی ستون ہیں۔ قوہ مقننہ ہوتا ہے جس کا کام قانون کو تدوین کرنا ہے، قوہ مجریہ ہے جس کا کام قانون کو اجرا کرنا ہے، قوہ عدلیہ ہے جس کا کام قانون کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ جو قوہ نظامیہ ہے یہ در واقع قوہ مجریہ کے تحت آتی ہے۔ یہ علیحدہ سے قوت نہیں ہے، فقط بنیادی طور پر 3 ستون ہوتے ہیں ایک ریاست کے، اور وہ قوہ مقننہ، قوہ مجریہ اور قوہ عدلیہ ہوتی ہے۔ عدلیہ کا کام وہی قانون کی حفاظت کرنا اور قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ انہی 3 ستونوں میں آپ خداوند متعال کی رائے لے لیں قرآن مجید میں کہ خداوند متعال کی کیا رائے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و اطرت کے مطابق کس حکومت کو مطلوب حکومت کہا جا سکتا ہے، قوہ مقننہ کے اعتبار سے، قوہ مجریہ کے اعتبار سے اور قوہ عدلیہ کے اعتبار سے۔
لہٰذا اگر کسی نے اسلام شناسی کی ہو، کوئی اسلام کو سمجھتا ہو، کوئی اسلام کو پہچانتا ہو، کوئی اسلام کی آئیڈیالوجی سے واقف ہو، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہر دور میں اسلامی نظریات کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں اللہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی مقننہ کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہونا چاہیے، مجریہ کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہونا چاہیے، اور عدلیہ کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قانون وضع کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، قانون کو اجرا کرنے والا مجری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہونا چاہیے، اور معاشرے میں نظم و نسق کو قائم کرنے والا جو مجری ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی بیان کردہ شرائط کے مطابق ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے عدل و انصاف کا نظام نافذ کرنے والا شخص بھی باقاعدہ ان شرائط کے مطابق ہونا چاہیے جسے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ پس تینوں میدانوں میں باقاعدہ اللہ کی حاکمیت اس وقت محقق ہوگی جب قرآن و سنت کے مطابق اسلامی معاشرے میں، اسلامی اسٹیٹ میں اور اسلامی ریاست میں حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہر دور میں اسلامی اقدار کو احیا کرنا، اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا، اسلامی قوانین کو جاری کرنا، یہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور اسلام نے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا کہ الہی قوانین کو نافذ نہیں ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں الہی اقدار کو نافذ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ ہر دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات یہی رہی ہیں کہ معاشرے میں الہی اقدار نافذ ہوں، معاشرہ الہی اقدار کی طرف رشد کرے، ترقی کرے، شکوفائی کی طرف جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مطلوب حکومت کو تشکیل دینا، وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق تشکیل دینا، یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، اور کسی بھی زمانے میں اس کی تعطیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم چونکہ غیبت کبریٰ کے دور سے گزر رہے ہیں لہٰذا ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص دیوانہ ہے، اسے کسی پاگل خانے میں لے جانا چاہیے، کسی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروانا چاہیے جو کہے حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے حکومت کی ضرورت ہے لیکن ہمیں اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص بھی بیمار ہے، اسلامی تعلیمات سے نابلد ہے، ناواقف ہے، نہیں جانتا ہے۔ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، یا اس کی تعلیمات میں اضافہ ہونا چاہیے کہ واقعاً ہر دور میں اسلامی تعلیمات کو احیا کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اسلامی حکومت کو نافذ کر سکتا ہے، کون جو ہے وہ اسلامی ان تین بنیادی ستونوں کو یعنی مقننہ، مجریہ اور عدلیہ کو معاشرے میں، اسلامی ریاست میں نافذ کر سکتا ہے؟ تو جواب وہی ہے کہ جس کو اسلام شناسی ہو، جو باقاعدہ قرآن و سنت کو جانتا ہو، جو باقاعدہ قرآن و سنت میں موجود شرائط کا حامل ہو کہ جو حاکمیت کی شرائط ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق وہ اللہ کے احکام کو اجرا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، معاشرے میں باقاعدہ عدالت کے نفاذ کی شرائط رکھتا ہو۔ یقینی بات ہے کہ ہر دور میں ہمیں ایک ایسے شخص کی تلاش ہوگی، اور کسی بھی دور میں اس چیز کو تعطیل نہیں کی جا سکتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ پس اگر آپ اسلامی حکومت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد کو تلاش کرنا چاہیں تو پہلا جو بنیادی حق ہے وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق اس شخص کو معاشرے میں حکومت کرنے کا حق حاصل ہے جو عادل ہو اور عوامی حقوق کے اور عوامی مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہو، اور واقعاً تحفظ کرے۔ جس لمحے وہ عوامی حقوق کے تحفظ کو نہیں کرے گا اور عوامی حقوق کو اپنے پیروں تلے پامال کرنا شروع کر دے گا، وہ طاغوت کی حکومت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پس یہ ممکن ہے ایک شخص آغاز میں عادل ہو لیکن حکومت سنبھالتے ہی وہ شخص فاسق ہو جائے۔ لہٰذا پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ جہاد کریں اور جد و جہد کریں اور ایسے شخص کو تختہ حکومت سے نیچے اتاریں، کیوں؟ چونکہ وہ اب حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔
اور یہ جہاد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جہاد مسلحانہ جہاد نہیں ہے، چونکہ اسلام ہرگز ہرج و مرج کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کے تحت ہے، ایک نہایت ہی جو ہے وہ اقدار کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض مقامات پر اور بعض شرائط میں اگر واقعاً جو عادل فقی ہے وہ اگر جہاد کا فتویٰ دیتا ہے یا جہاد کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اور وہ جہاد مسلحانہ ہوتا ہے اور فقی یہ وظیفہ سمجھتا ہے، تو انسان وہاں فقی کی اقتداء کرے گا۔ یہ موضوع ابھی ہماری گفتگو سے باہر ہے۔ دوسرا بنیادی جو رکن ہے معاشرے میں اسلامی حکومت کے قیام کا، وہ نظم و نسق قائم کرنا ہے معاشرے میں، اور امنیت کو فراہم کرنا ہے، چونکہ باقاعدہ احادیث میں بیان ہوا ہے النعمتان مجہولاتان الصحت والامان۔ خوب صحت ایک نعمت ہے، امنیت ایک نعمت ہے، پس حفظان صحت کے اصولوں کو کس نے پیادہ کرنا ہے معاشرے میں؟ ایک عادل حکمران نے کرنا ہے۔ کون عادل حکمران؟ جو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ معاشرے میں امنیت کو اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو قرآن و سنت کے مطابق معاشرے میں امنیت کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پس معاشرے میں ہرج و مرج کا خاتمہ ہونا یہ ہر دور کی ضرورت ہے، ہر دور کا تقاضا ہے، اور اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے معاشرے میں نظم و نسق کو قائم کرنا، امنیت کی مطلوب صورتحال کو برقرار کرنا، یہ ہر دور کی اسلامی ضرورت ہے، اور اسلام نے کبھی اس چیز سے جو ہے وہ اسے ختم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہر دور میں جب تک اسلامی معاشرہ موجود ہے، اسلامی جو اسٹیٹ موجود ہے، وہاں باقاعدہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے، وہاں باقاعدہ نظم و نسق کی ضرورت ہے، وہاں باقاعدہ ہرج و مرج کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عوام کو فساد، عوام کو تباہی سے بچانا، عوام کو بے نظمی سے بچانا، عوام کو ناامنی سے بچانا اور نجات دلانا، یہ ایک عادل حکمران کی ذمہ داری ہے جو قرآن و سنت کے مطابق معاشرے میں باقاعدہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اسلامی حکومت کی جو تیسری بنیادی خصوصیت ہے وہ عدل کا فروغ ہے، یعنی نظام عدل کو نافذ کرنا ہے، اور یہ درواقع تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک ایسا حکمران جو ہے وہ منصب اقتدار پر فائز ہو کہ جسے عوامی مقبولیت حاصل ہو، جو مبسوط الید ہو اور باقاعدہ اس کا ہاتھ کھلا ہو، اور وہ معاشرے میں عدل و انصاف کے نظام کو نافذ کر سکے، عدالت کو فروغ دے سکے، اور مظلوموں کی مدد کر سکے، اور طاقتوروں کے جو حلق سے مظلوموں کا حق نکال کر ان کو پہنچائے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کے پاس توان ہو اور باقاعدہ جو وہ ہے وہ حکومت کے منصب پر فائز ہو۔ تو اب یہ جو میں نے اسلامی حکومت کے 3 اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں، اگر ان 3 اغراض و مقاصد کی طرف دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی کسی بھی برہے میں تاریخ میں ان 3 اغراض و مقاصد کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ انہیں آپ نظر انداز کر دیں، چونکہ عصر غیبت ہے، امام زمان پردہ غیبت میں موجود ہیں، لہٰذا اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تب عدل و انصاف کے نظام کے لیے جد و جہد کی جائے گی۔ نہیں، ہر زمانے میں، ہر برہے میں اسلامی سیاست یہی ہے کہ یہ امور جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے۔ لوگوں کو سعادت تک پہنچنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو نیک بختی کی طرف ہدایت کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ چوتھی جو بنیادی جو خصوصیت ہے ایک اسلامی اسٹیٹ کی اور اسلامی ریاست کی، وہ لوگوں کی سہولیات کا خیال کرنا ہے، یعنی رفاہ عامہ کا خیال کرنا ہے۔ پس اسلامی حکومت جو قرآن و سنت کے مطابق تشکیل پاتی ہے، اس حکومت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو عوام ہے، جو معاشرہ ہے، اس کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ باقاعدہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ تدوین کرے جہاں لوگ مالی اعتبار سے امنیت میں جو ہے وہ آسودہ خاطر ہو کر گھر سے باہر نکلیں اور اپنی تجارت کو آغاز کریں، ان کا کاروبار جو ہے اس میں فروغ ہو، اور لوگ کاروبار میں جو ہے وہ لوگوں کو استخدام کریں، ایک دوسرے سے مدد لیں، اور باقاعدہ
اپنے امرار معاش کا سلسلہ شروع کریں۔ یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی اسٹیٹ کی ایک اور ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کا تحفظ کرے۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی جو ہے وہ صحت کے جو اصول ہیں وہ معاشرے میں نافذ کرے، تاکہ لوگ صحت مند افراد اگر ایک معاشرے میں ہوں گے تو در واقع وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا۔ اس معاشرے میں روزگار کے مواقع ہوں گے جب لوگ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر اپنے روزگار کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ہر زمانے میں یہ باقاعدہ اسلامی اصول ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں ریاست مدینہ کے اغراض و مقاصد کو بیان کر رہا ہوں۔ اور آخری جسے بیان کیا جائے ریاست مدینہ کی جو غرض و غایت ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں غلامی سے نجات عطا کرنا۔ بس اسلامی حکومت جو قرآن و سنت کے مطابق قائم ہو رہی ہے، اس حکومت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ حکومت کو قائم کرے تاکہ لوگوں کے وجود میں اسلامی غیرت بیدار ہو، لوگ غیرت مند ہوں، لوگ باقاعدہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو غلامی سے نجات عطا کریں۔ ان کی گردنوں پر جو غلامی کا طوق ہے، اس طوق کو اپنی گردن سے اتاریں۔ ہمارے ہاں تو لوگ فقط الفاظ کی بحث میں پھنس چکے ہیں کہ یہ لفظ کسی کو کہنا چاہیے یا یہ لفظ کسی کو کہنا نہیں چاہیے۔ در واقع خود ایک ڈکٹیٹر اور طاغوت کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ باقاعدہ وہ اصول ہیں کہ جو اسلامی حکومت کو، یا جسے آپ کہیں ریاست مدینہ کے اغراض و مقاصد ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اصول بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت آج کے اس دور میں اگر حکومت اسلامیہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں کون سے اس کے اغراض و مقاصد ہونے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ انہی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھیں تو کبھی بھی اسلام ان کی مخالفت نہیں کرے گا اور اسلامی تعلیمات ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اب آپ آ جائیں، جو شخص اسلامی اسٹیٹ قائم کرتا ہے، اسلامی ریاست قائم کرتا ہے اور اسلامی حکومت بناتا ہے، جسے آپ کہیں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتا ہے، تو اس کے کیا وظائف ہیں؟ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ وہ قانون الہی کی تبلیغ کرے کہ اس اسٹیٹ میں ہم نے اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کو اس قرۂ ارض کے اس خطے پہ ہم نے نافذ کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن و سنت نے کیا احکام بیان کیے ہیں، کیا قوانین تدوین کیے ہیں، ان قوانین کو معاشرے میں پہنچانا ہے، فرد فرد تک پہنچانا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اس حکم کو ہم نے اپنے آئین کے اندر درج کر رکھا ہے اور یہ ہمارا قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق تم نے اس قانون کو فالو کرنا ہے، اور اگر تم نے اس قانون کو فالو نہیں کیا اور اس قانون کو اپنے پیروں تلے روندا تو دوسرا ہدف آ جائے گا، وہ ہے عدلیہ کا۔ یہاں اسلامی معاشرے میں الہی قوانین کو جاری کرنا یہ عدالت کا کام ہے، یعنی باقاعدہ اس قانون الہی کی حفاظت کرنا اور اسے جو ہے وہ مظلوم کو اس کا حق دینا اور ظالم کو باقاعدہ اس کے ظلم کی سزا دینا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات میں حدود کا باب ہے، تعزیرات کا باب ہے۔ اسلام نے کبھی کسی زمانے میں نہیں کہا کہ حدود و تعزیرات کا نظام جو ہے اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیں، چونکہ عصر غیبت کبریٰ ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تب حدود و جو ہے وہ تعزیرات کا نظام جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ نہیں، اسلامی قوانین کے مطابق ہر زمانے میں چاہے امام موجود ہے چاہے امام موجود نہیں ہے، قضاوت کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ایجاد ہو چکے ہیں، ان اختلافات کو حل و فصل کرنے کی ضرورت ہے، ان اختلافات کو نتیجہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی جو مظلومیت ہے، محرومیت ہے، ظلم جو ان پر ہو رہا ہے، اس ظلم کا تدارک کرنے کی ہر دور میں ضرورت ہے۔ اب کسے کرنا ہے، کون اس کرسی عدل پر بیٹھے گا، اس کی اسلام نے شرائط بیان کی ہیں، اور کسی بھی زمانے میں اسلام نے عدالت کو جو ہے وہ اس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، نہیں کہا ہے کہ چونکہ آپ عصر غیبت کبریٰ میں ہے لہٰذا اب عدالت کا دروازہ بند کر دیا جائے، امام زمانہ ظہور کریں گے تب لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کا نظام جو ہے وہ رائج ہوگا۔ نہیں، جہاں تک مہما امکانہ، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم عدالت اسلامیہ کو جاری کریں۔ ہم عدالت علویہ کا جب نعرہ لگا دیتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم
علی ابن ابی طالب کی عدالت علویہ کو جاری نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکتے ہیں اور عدالت اسلامیہ کو یعنی اسلامی قوانین کے مطابق جس قدر عدالت کو رائج کر سکتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کا وظیفہ ہے کہ اس عدالت کے تحقق کے لیے، اس اسلامی آئیڈیالوجی کے تحقق کے لیے جد و جہد کرے۔ اور پھر معاشرے میں وہ افراد جو مختلف پوسٹوں پر فائز ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے گورنر بنتے ہیں، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کو جو ہے وہ نوکریاں دے، ایسے افراد کو گورنر مقرر کرے، ایسے افراد کو قاضی القضات اور قاضی مقرر کرے جو اسلامی قوانین کو جانتے ہوں اور اسلامی قوانین کے مطابق مرکزی حکومت میں جو اسلامی قوانین بیان کر رکھے ہیں ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے وہ ایسی پالیسیوں کو جو ہے وہ اجرا کریں تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ اور پھر اسلامی حکومت کی ایک ذمہ داری جہاد کرنا ہے کہ اسلامی ریاست پر اگر کسی طاغوت نے حملہ کر دیا ہے تو اسلامی حدود اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے وہاں باقاعدہ جو مجاہدین کا کام آئے گا اور باقاعدہ طور پر مسلح افواج کا کام آئے گا، اور جتنے بھی اس سلسلے میں اسلامی قوانین ہیں ان پر تحقیق جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کر کے وہاں باقاعدہ اس کے قوانین بیان کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں شہری کون بنتے ہیں؟ پہلی نمبر پر تو وہ اسلامی اسٹیٹ میں جو آباد مسلمان ہیں وہ اسلامی اسٹیٹ کے شہری قرار پاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ کافر ذمی جو باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ سے باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان کو جزیہ دیتے ہیں اور اس کے تحت اسلامی اسٹیٹ میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ بھی اسلامی اسٹیٹ کے شہروند اور باشندے قرار پاتے ہیں۔ اور تیسری وہ کفار جو مستأمن ہیں، جو باقاعدہ امنیت کی خاطر جو ہے وہ سیکیورٹی کی خاطر اسلامی ریاست میں آتے ہیں، انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوتا لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ اسلام کی چھتری کے زیر سایہ آ جائیں گے تو انہیں جو ہے وہ امنیت حاصل ہوگی، لوگ ان کی جان و مال کو جو ہے وہ اس پر تجاوز نہیں کریں گے اور وہ اسلامی اسٹیٹ میں آ کر زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ بھی در واقع اسلامی اسٹیٹ کے شہری قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ان کے حقوق کا دفاع کرنا اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، جہاں دل چاہتا ہے جس گرجا گھر پہ، جس کلیسا پہ، جس مندر پہ، جس جو ہے گردوارے پر قبضہ کر لیتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے جو ہے وہ شیطانی اغراض ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، یہ اسلامی ان سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ شیطانی پروپیگنڈے ہے اور شیطانی اہداف ہے جن کو لے کر لوگ آگے چلتے ہیں۔ چھٹا جو بنیادی رکن ہے جو حکومت کے فرائض میں آتا ہے وہ ایک ایسا مالی سسٹم وضع کرنا ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق ہو، مثلا زکوٰۃ وصول کرنا، خمس وصول کرنا، جزیہ وصول کرنا اور اسے بیت المال کا حصہ قرار دینا اور پھر بیت المال کی باقاعدہ طور پر حفاظت کرنا۔ اسلامی اسٹیٹ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو لاوارث ہیں ان کا وارث بننا۔ مثلا اگر کہیں کوئی لاوارث انسان مر گیا ہے تو اسلامی اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس لاوارث میت کی تدفین کرے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اسلامی قوانین کے مطابق۔ وہ شخص جو قتل ہو چکا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہاں اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا وارث بن کے باقاعدہ اس کے قاتل کو سزا دے۔ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المال کی حفاظت کرے اور اسلامی ریاست کے اور اسلامی جو اسٹیٹ میں زندگی بسر کرنے والے مسلمان ہیں ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المال کو ایسے استعمال کرے کہ لوگوں کی جو عمومی صورتحال ہے وہ بہتر ہو۔ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بیواؤں کی، یتیموں کی اور زمین گیر افراد کی جو چل پھر نہیں سکتے ہیں ان کی مدد کرے اور باقاعدہ ایک ایسا میکانزم بنائے تاکہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ بس یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہر دور میں اسلامی ریاست کے وظائف میں شامل ہیں اور کسی بھی دور میں ان وظائف کو تعطیل کرنے کی، ان کی چھٹی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کل ہی کسی مومن نے سوال کیا کہ کیا اسلام اور دین اور سیاست، دین میں سیاست ہے یا دین اور سیاست دو جدا چیزیں ہیں؟
عزیزان محترم، اگر اسلام کو پڑھیں تو اسلام عین سیاست ہے، اور سیاست ہرگز اسلام سے جدا نہیں ہے۔ اسلام کے آپ قوانین دیکھ لیں، وہ طہارت سے لے کے وہ دیات تک جتنے اسلام نے قوانین بیان کیے ہیں، تمام قوانین در واقع ان کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسان کو رشد، ترقی اور شکوفائی عطا کرے تاکہ انسان خداوند متعال تک پہنچ سکے۔ انسان کی انفرادی شکوفائی اور انسان کی معاشرتی شکوفائی تب ممکن ہو سکتی ہے جب انسان کے اطراف کا ماحول صحیح و سالم ہو، اور وہ ماحول اسلامی قوانین، اسلامی اقدار کے مطابق ہو۔ لہٰذا مقننہ اللہ کے جو ہے وہ قوانین کے مطابق ہونی چاہیے، مجریہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے، اور عدلیہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ پس ریاست مدینہ کے 3 ستون جو ہیں، یعنی مقننہ جتنے قوانین ریاست مدینہ میں تدوین پائیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور وہ شخص جو ریاست مدینہ کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اس میں وہ شرائط بنیادی کا ہونا ضروری ہے کہ جو باقاعدہ اس ریاست مدینہ کے مجری جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ان کی بیان کردہ شرائط کے مطابق ہو جو وہ حاکم اسلامی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری عدلیہ کے لیے بھی قرآن و سنت نے باقاعدہ شرائط بیان کی ہیں، باقاعدہ قوانین بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 3 ستون ہم اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں تو در واقع ہم نے اپنے ملک میں ریاست مدینہ کے نظام کو نافذ کر لیا ہے، اور وہ نظام اسلامی ہوگا۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی میں اسلامی جو حکومت ہے یا اسلامی جو ریاست ہے اس سے متعلق قوانین کو دیکھیں تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات موجود ہیں۔ البتہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ در واقع اس نظریے کے بھی قائل تھے کہ جو شخص جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے اگر اس منصب کی اہلیت رکھتا ہے تو اللہ کے قوانین کے مطابق اگر اس منصب کے ساتھ وفاداری کرے گا اور اللہ کے قوانین کے مطابق اس منصب کو ادارے کرے گا تو در واقع یہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس منصب کو ادارے کر رہا ہے۔ مثلا ملک میں جو ہے وہ اسلامی حکومت نافذ نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ قاضی القضات بن جاتا ہے اور اسلامی قوانین کے مطابق وہ قاضی القضات اگر بنتا ہے اور اسلامی قوانین کو جاری کرتا ہے تو یہ قاضی عادل کہلائے گا، ولو ایک ظالم اور ایک جائر جو ہے وہ شخص نے اسے اس منصب قضاوت پر جو ہے وہ منسوب کیا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ ہرگز اس ظالم اور جائر شخص کو تقویت نہ کرے بلکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو رائج کرے۔ یا اسی طرح وہ شخص کے جو فوجی قیادت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، اسلامی اسٹیٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرے، اسلامی ریاست کا تحفظ کرے اور لوگوں کے لیے امنیت کی صورتحال کو ایجاد کرے۔ اگر وہ اپنے عہدے کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق وفاداری کرتا ہے تو یہ در واقع اس نے اسلامی جو اسٹیٹ کا ایک اصول ہے اس کو پورا کر دیا ہے۔ لیکن اگر وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پوسٹیں باقاعدہ جو بیان کی گئی ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق اگر لایا جائے تو اسے کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ تشکیل پا چکی ہے۔ تو عزیزان محترم، شیخ طوسی کے اس بعد میں اگر نظریات کو دیکھا جائے تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی در واقع حکومت کے نظریات ان کے موجود ہیں جسے آج تک علماء اپنی بحثوں میں لے کر آتے ہیں۔ آخری موضوع جسے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق بیان کیا جائے وہ شیخ طوسی کا انتقال ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال نجف اشرف میں زندگی بسر کی ہے اور 75 سال کی عمر میں شیخ طوسی کا انتقال ہوا ہے۔ 22 محرم الحرام کا دن تھا، سال تھا 460 ہجری قمری، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں انتقال کر جاتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وصیت کرتے ہیں کہ انہی کے گھر میں تدفین کیا جائے اور پھر تدفین کرنے کے بعد ان کے گھر کو مسجد قرار دے دیا جائے۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جو حرم
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شمال میں واقع ہے۔ وہاں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی گھر میں دفن ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد، ان کی تدفین کے بعد، ان کے گھر کو جامع شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے مسجد قرار دے دیا گیا، اور آج وہ جامع شیخ طوسی کے عنوان سے نجف اشرف کی مساجد میں ایک نہایت ہی مشہور مسجد ہے۔ البتہ بعد میں اس گھر کے اندر جو ہے وہ شیخ طوسی کے فرزند بھی تدفین ہوئی ان کی، اور کچھ اور شخصیات کی بھی تدفین ہوئی، لیکن وہ ایک مسجد کا درجہ رکھتا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیت ہے، شیخ طوسی کا گھر ہے، اور حرم مطہر امیر المومنین کے شمال میں واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں علماء نے اس جامع کو اور اس بیت شیخ طوسی کو نہایت ہی اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیں صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی اسی جامع شیخ طوسی میں درس دیا کرتے تھے۔ صاحب کفایہ آخوند خراسانی اسی جامع شیخ طوسی میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ شریعت اصفہانی اس میں درس دیا کرتے تھے۔ آغا ضیاء الدین عراقی اس میں درس دیا کرتے تھے۔ سید محسن الحکیم اس میں درس دیا کرتے تھے، اور آج بھی گراں قدر شخصیات اس جامع شیخ طوسی میں درس دیا کرتے ہیں۔ اور شیخ طوسی کے انتقال کے بعد اس گھر کو مسجد قرار دینے سے آج تک کے زمانے میں بارہا اس مسجد کی تعمیر نو ہوئی ہے، اور اسی تعمیر نو کے دوران بس اوقات یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مکشوف ہو جاتی ہے، اور ان کا جسد جو ہے وہ بالکل تر و تازہ اور صحیح و سالم ہوتا ہے۔ یہ در واقع آیت اللہ وحید خراسانی جس زمانے میں نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے، انہوں نے اس دور میں گواہی دی ہے باقاعدہ کہ ان کے دوران قیام نجف اشرف میں ایسا واقعہ پیش آیا، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ شیخ طوسی کے جو آثار ہیں ان آثار سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔